انسان اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب کسی کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت پاک اور سچی ہونی چاہیے اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب سچے دل والوں کے لیے انعام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، جب میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو مجھے تیری قربت محسوس ہوتی ہے، لیکن تیری مخلوق تجھ سے کیسے قریب ہو جب کہ تو نظر ہی نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے تو اسے میرا قرب خود محسوس ہوتا ہے اور وہ مجھے سچے دل سے یاد کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے جاتے تو ان سے بہت سی باتیں کرتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے علم عطا کیا ہے، کیا مجھ جتنا علم کسی اور کے پاس بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو فلاں جگہ پر جا، وہاں تجھے ایک بندہ ملے گا جس کا نام خضر ہوگا، تو اس کے ساتھ کچھ دن گزار، تجھے اپنے ہر سوال کا جواب خود مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو اپنے ہمراہ لیا اور کھانے کے لیے مچھلی پکا کر ساتھ لی اور دونوں چل پڑے۔ جب اپنے مقام پر پہنچے تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں واپس چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کھانا طلب کیا تو اس نے بتایا کہ مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں واپس چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ یہی تو وہ مقام تھا جہاں ہماری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہونا تھی۔ دونوں واپس چلے اور اس مقام پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کسی کام میں نہیں بولیں گے اور نہ ہی مجھے کسی کام سے روکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ دونوں چلے اور ایک دریا کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک کشتی تھی جس کو دو بچے چلا رہے تھے۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس پار چھوڑ دو۔ کشتی بہت خوبصورت اور نئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بولے، یہ آپ نے کیا کیا؟ نئی کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نہیں بولیں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ کا اور میرا راستہ الگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں نہیں بولوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگلے دن دونوں ایک شہر میں چلے۔ وہاں ایک بچہ کھڑا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر تڑپ گئے اور بولے، آپ نے یہ کیا کیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے اور آپ کے راستے جدا، ہم اب نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں نہیں بولوں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ آخری بار ہوگا۔ اگلے دن دونوں چلے، ایک گاؤں میں رکے۔ وہاں ایک دیوار کو پایا جو ٹوٹی پھوٹی تھی۔ دونوں نے وہاں رہنے والوں سے کھانا مانگا تو وہاں کے لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس خستہ دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور دیوار نئی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر آپ اس دیوار کو تعمیر کرنے کا معاوضہ لے لیتے تو ہم کچھ کھا بھی لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب آپ کے اور میرے راستے الگ۔ اب میں ان باتوں میں کیا راز تھے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو کشتی تھی وہ دو بچوں کی تھی، ان کے ماں باپ بوڑھے تھے۔ وہ کشتی ان کا کل سرمایہ تھی۔ دریا کے پار ایک سردار ہے جو نئی اور خوبصورت کشتی چھین لیتا ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تھا کہ سردار چھین نہ سکے اور بچے اپنی ماں باپ کے لیے روزی کما سکیں۔ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ بہت نیک عبادت گزار تھے۔ بچہ بڑا ہو کر غلط انسان بن جاتا، میں نے اس کو بھی اللہ کے حکم سے قتل کیا تھا کہ اللہ اس کی جگہ انہیں نیک عبادت گزار اولاد عطا فرمائے گی۔ دیوار والا جو معاملہ تھا وہ دو ناتوان بچوں کا تھا۔ ان کے والدین بہت بوڑھے تھے، انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس دیوار کے نیچے چھپائی تھی۔ وہ دیوار خستہ حال تھی، ان کے بڑے ہونے تک وہ دیوار ٹوٹ جانی تھی اور خزانہ کوئی اور لے جاتا۔ وہ دیوار بھی میں نے اللہ کے حکم سے ہی تعمیر کی تھی تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ پا لیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ نہ تو غیب کا علم کسی کے پاس ہے اور نہ پورا علم کسی کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ ہمیں اللہ سے امید نہیں بلکہ یقین سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں اپنے سارے مسئلے اپنے رب کے حضور پیش کرنے چاہیے، حل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔